ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو، ناظرین کو ہمیشہ آباد رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج کا یہ مقدس مہینہ جو ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی مناسبت سے 12 ربیع الاول شریف منانے کا، جشن ولادت مصطفیٰ منانے کا، جلوس محمدی نکالنے کا جو اعتراضات ہے، اور کہیں نہ کہیں مسلمان ان لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کنفیوژن کا جب شکار ہو جاتا ہے تو انسان کو جو ہے نا سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم چلیں تو کس راہ پر چلیں، کریں تو کیا کریں۔ تو آئیے میں اس متعلق میں آج کی مکمل ویڈیو، مکمل ثبوت اور حوالے کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ آپ تمامی حضرات آخری تک ضرور بنے رہے۔ اس سے پہلے میری جتنی بھی ویڈیو ہے، میں نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ آپ آخری تک بنے رہیں، لیکن اس ویڈیو میں تاکیداً میں کہہ رہا ہوں کہ آخری تک بنے رہیں۔ آخر کچھ وجہ ہے، اس لیے آپ تمامی حضرات ضرور میری پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے علاوہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے اس ناچیز رئیس کوثر کی جانب سے آپ تمامی اہل محبت کو، اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مہینے میں خوب رحمت اور برکت نازل عطا فرمائے۔ لوگوں کا سوال ہے، اور یہ سوال کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں بھی گھوم رہی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں آپ نے سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پر بھی پڑھے ہوں گے۔ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا بدعت ہے۔ یہ پہلا ایک ہتھوڑا لگایا گیا امت محمدیہ کے بیچ میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے، انتشار ڈالنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کیا ولادت مصطفیٰ یعنی کہ خود اپنی میلاد منائی کہ نہیں منائی۔ دوسرا کہ چلو نبی نے منایا نہ منایا وہ بات کی بات ہے، کیا صحابہ کرام منائے؟ اور صحابیوں میں سے جو 4 اصحاب جو ہمارے پیارے نبی کے جو خلیفہ ہیں ان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ کیا پوری زندگی صدیق اکبر نے کہیں بھی جشن ولادت مصطفیٰ کو منایا؟ تو ثبوت دیجئے۔ دوسری نمبر حضرت فاروق اعظم نے کہیں منایا؟ تو ثبوت دیجئے۔ تیسری نمبر حضرت عثمان ذوالنورین نے منایا؟ تو ثبوت دیجئے۔ چوتھی نمبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہیں منایا ہو؟ تو ثبوت دیجئے۔ یہ اور بات ہے، نہ منانے کا ثبوت یہ نہیں دے سکتے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے چھوٹے عالم ہو یا بڑے سے بڑے اکابرین، بڑے سے بڑے علماء ہو، ان کے پاس علم کی کمی نہیں ہوتی ہے، اور منکرین اہل محبت اور ولادت مصطفیٰ کے انکار کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ اور میں جو ہتھیار آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ اس ہتھیار سے آپ بھی ہر کسی کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آئیے میں پہلے سوال کا جواب دے کر کے چلتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خود اپنی ولادت کی خوشی منائی ہے کہ نہیں منائی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کے علاوہ سنن نسائی کی حدیث شریف ہے، کئی صحائح ستہ کے کئی کتب احادیث میں ان حدیثوں کو لکھا گیا۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سوموار، ہر پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، اور آپ علماء کرام سے سنتے ہیں۔ سرکار سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ سوموار کے روز روزہ کیوں رکھتے؟ کیا پر فرض کر دیا گیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے صحابیوں میں یہ روزہ مجھ پر فرض نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں چونکہ اس دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ہم اپنی ولادت کے شکرانے کے لیے میں ہر سوموار کے روز روزہ رکھتا ہوں۔ اب منکرین، آپ کے منہ کھٹے، آپ کے دانت کھٹے پڑے کہ نہیں پڑے؟ آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ سال میں ایک مرتبہ منانے کو بدعت کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ اپنی میلاد ہر سوموار کو مناتے تھے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اب کیا سرکار پر بھی فتویٰ لگائیں گے؟ سرکار بھی بدعتی ہے معاذ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اب آئے دوسرا سوال، حضرت صدیق اکبر کیا ولادت مصطفیٰ کو منایا ہے کہ نہیں منایا ہے؟ تو آئیے ہم، ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے النعمت الکبریٰ، اور اس کے صفحہ نمبر 24 پر، یہ 24 کا جو معاملہ جو ہے نا مجھے بڑا پیچیدہ لگتا ہے اور بڑا عجیب لگتا ہے، مجھے حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں منافقوں کی حدیث لائی تو وہ حدیث نمبر 24 لایا، اور منافقوں کی پوری دھجی اڑا کر کے رکھا ہے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف کے اندر میں۔ اور اس کے علاوہ وہابی کو 24 نمبر بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ہم جب یہ کتاب پڑھ رہے تھے النعمت الکبریٰ فی مولد سیدنا ولد آدم صلی اللہ تعالی علیہ السلام، تو میں جب اس کتاب کو جب پڑھ رہا تھا تو اس کے بھی صفحہ نمبر 24 پر ہی جشن ولادت مصطفیٰ کی تمام باتیں آئی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پچھلے جتنے بھی ائمہ اور اکابرین، یہ 24 کا کیا معاملہ تھا، یہ 24 کیوں رکھا گیا، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن آج جو ہے نا اس بات کا انکشاف ہو گیا ہے کہ وہابی کا جو عدد آپ نکالیں گے نا تو اس وہابی کا عدد 24 نکلتا ہے۔ جی میں اسکرین پر میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ کس کا کتنا عدد آتا ہے۔ تو اس کتاب کے بھی النعمت الکبریٰ فی مولد سیدنا ولد آدم علیہ السلام و تسلیم، اس کے بھی صفحہ نمبر 24 پر ان تمام حضرت امام ابن حجر مکی نے مکمل میلاد مصطفیٰ کا ایک باب باندھا۔ امام حجر مکی نے مکمل میلاد مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ منانے پر ایک باب ہی تیار کر دیا اس کتاب کے اندر میں۔ اور آپ نے لکھا کہ صفحہ نمبر اور اس بات کو، کمال کی بات میں تو میرے ذہن سے اتر رہی تھی، اس کو جو ہے نا مولانا عبدالحی لکھنوی جو کہ غیر مقلدوں کے مولوی مانے جاتے ہیں، سب کو اس پر اتفاق ہے، انہوں نے اپنا فتاوی عبدالحی میں لکھا صفحہ نمبر 7 اور 8 کے اوپر یہ ولادت مصطفیٰ کی یہ تمام احادیث اور حوالہ پیش کیا امام ابن حجر مکی کا ہی۔ اور وہ حوالہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے لکھا قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ یہ النعمت الکبریٰ کی یہ عبارت ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد شریف پڑھنے پر صرف 1 درہم خرچ کیا، کتنے؟ صرف 1 درہم خرچ کیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہا کانا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی کہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ اب بتاؤ کہ کون سا ایسا انسان ہے کہ نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں رہنا نہ چاہتا ہو؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کمال ہے نا، لوگ کیا کیا ذہن کے اندر میں کون سے بارش ڈال دیتے ہیں۔ بتاؤ کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نبی کی ولادت پر 1 درہم خرچ کیا کانا رفیقی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ منانا بدعت ہے۔ اب تو صدیق اکبر نے بھی منایا۔ اب چلے آگے حضرت فاروق اعظم کا بھی نمبر آتا ہے، کیونکہ اعتراض حضرت فاروق اعظم پر بھی ایک حضرت فاروق اعظم نے نہیں منایا۔ تو آئیے میں ان کا بھی روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اسی کتاب النعمت الکبریٰ کے صفحہ نمبر 40 پر ہی اس عبارت کو بھی لکھا گیا، اس روایت کو بھی نقل کیا گیا۔ کیا قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ یہ عبارت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے دوسرے خلیفہ، جی انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد شریف کی تعظیم کی، صرف تعظیم، یہ بدبخت تو تعظیم بھی نہیں کرتے ہیں، منانا تو دور کی بات ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی ولادت میلاد شریف کی تعظیم کی، اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ولادت مصطفیٰ کو صرف تعظیم کرنے پر اسلام زندہ کرنے کا سبب بن رہا ہے انسان، اور یہ انسان کہتا ہے کہ ولادت مصطفیٰ منانا ہی بدعت ہے۔
اب ہم کس کی مانیں؟ حضرت عمر کی مانیں، حضرت صدیق کی مانیں، یا پھر آج کے اس 24 نمبر وہابڑے اور دیوبندیوں اور غیر مقلدوں اور ایسے ایسے پاگل جو دین کے ٹھیکہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کو مانیں؟ ہم لوگوں کے اندر میں گمراہیت ڈالتے ہیں، کتاب پڑھا نہیں، تحقیق کیا نہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں، سعودیہ کے ریال پر پلتے ہیں اور اپنی بکواس کرتے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیں، اگر آپ کو مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا تو آپ ان کے چینل پر جا کر کے دیکھیں۔ معراج ربانی بہت بڑے اپنے آپ کو مفکر اسلام کہلاتا ہے، سید بھی کہلاتا ہے، شیخ بھی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ توصیف الرحمان کو جا کر کے دیکھ لیجئے، طالب الرحمان کو جا کر کے دیکھ لیجئے۔ آج کے یہ برساتی مینڈک کی طرح یہ طارق جمیل کا بیٹا طارق مسعود ایک پیدا ہو لیا ہے، جن کو صرف نکاح سے دلچسپی رہتا ہے اور عورتوں کے بیچ میں بیٹھنا اسے پسند آتا ہے۔ آپ جا کر کے ان کا بیان سن لیجئے، طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیجئے۔ یہ سب جتنے بھی ہیں نا، یہ اپنے ناجائز باپ کی اولاد۔ جو نبی کا نہیں وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ امت اسلام کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ امت اسلام کو کیا پیغام دے سکتا ہے؟ کیا کہا جائے گا ایسے کو بارے میں جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، نبی کی شان میں عیب تلاش کرے، ان کی ذکر کو، ان کے محفل کو وہ برا سمجھے، برا بتا، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ آئے پھر تیسرا نمبر آتا ہے حضرت عثمان ذوالنورین کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ عثمان ذوالنورین نے بھی نہیں بنایا۔ تو آئیے اسی کتاب النعمت الکبریٰ کے صفحہ نمبر 24 پر ہی حضرت امام ابن حجر مکی نے اس بات کو نقل فرمایا، اور کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ قال عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَكَأَنَّمَا شَهَدَ غَزْوَةً بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ۔ حضرت عثمان ذوالنورین کا یہ قول ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد شریف پر 1 درہم خرچ کیا، گویا کہ وہ غزوہ بدر و حنین میں حاضر ہوا۔ یہ غزوہ بدر و حنین آپ جانتے ہیں، وہ بدر جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی، اسلام کی پہلا جنگ تھا، جس میں ایک طرف 313 اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر، جس میں مسلمانوں کی فتح حاصل ہوئی۔ حنین یہ مارکہ اسلام کا ایک عظیم نشانی ہے، جس میں صحابہ کرام نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی 1 درہم میلاد مصطفیٰ پر خرچ کیا ہے، اللہ اکبر، اس نے غزوہ بدر و حنین میں حاضر ہو لیا۔ اللہ اکبر۔ کیا چاہیے میرے بھائی آپ کو؟ کیوں روکتے ہو مسلمان، بھولے بھالے مسلمانوں کو ولادت مصطفیٰ منانے کے لیے؟ کیوں روکتے ہو؟ کیا تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آئے اب باری آتی ہے حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی۔ حضرت علی کے بارے میں بھی چلے سن لیتے ہیں۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام ابن حجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کتاب میں 24 نمبر پر آپ نے لکھا، قال علی رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان سببا بقراتی لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ آئیے اس حدیث کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد شریف کی تعظیم کی، فقط تعظیم کی، اور میلاد خوانی کا سبب بنا، میلاد خوانی کا سبب بنا، الفاظ پر غور کرتے چلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرما رہے ہیں۔ اور کہا کہ میلاد خوانی کا سبب بنا، وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ ضمانت حضرت علی لے رہے ہیں، او میلاد منانے والوں سنو، بہکاوے میں نہ آنا۔ یہ دیکھو تمہارے لیے میں یہ تمام چیزیں میں دے رہا ہوں تاکہ لوگ کوئی بہکا نہ سکے۔ جی حضرت علی فرما رہے ہیں کیا کہ وہ جنت میں ایمان کے ساتھ جائے گا اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا چاہیے؟ اب کیا لینا چاہتے ہو ان خلفائے راشدہ سے؟ دے دیا انہوں نے ایسا ایسا ہتھیار کہ میلاد مصطفیٰ صبح قیامت تک مناتے رہو، پھر بھی ہم ان اصحاب کا ہم احسان ہم نہیں اتار سکتے۔ آئے ایک اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متن سب کا اگر ہم بیان کریں گے تو ویڈیو گھنٹوں بھر کے ہو جائیں گے، ہم سب کے جو ہے نا شرح بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔
کہ اب اصحاب سے جب بات جب چھوٹتی ہے تب اعتراض ہوتا ہے کہ ائمہ کرام نے منایا ہے کہ نہیں منایا ہے؟ ولادت مصطفیٰ کیا دیگر اکابرین کے کسی کتاب میں نہیں دکھتا ہے؟ تو آئیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ کاش میرے پاس احد پہاڑ اتنا سونا ہوتا، احد پہاڑ اتنا سونا ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا اور میں اسے حضور علیہ السلام و تسلیم کے میلاد شریف پڑھنے پر خرچ کر دیتا۔ اللہ اکبر، رشک آتا ہے ایسے ایسے جملوں پر۔ کیا فرما گئے، کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا۔ اور تم آج ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کو ولادت مصطفیٰ منانے کے لیے بیچ اپنے نفرت کی بیج اس کے اندر میں ڈالتے ہو اور کہتے ہو کہ بدعت ہے، کسی امام نے نہیں منایا، کسی صحابہ نے نہیں منایا، نبی نے نہیں منایا۔ یہ لو نا، میں نمبر بائی نمبر میں دیتے چلا جا رہا ہوں۔ نبی نے بھی منایا، صحابہ نے بھی منایا، ائمہ کرام تبع تابعین نے بھی منایا۔ اب آؤ امام کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شاید کے نام سنا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ 4 امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل۔ یہ 4 امام ہیں، ان میں سے امام شافعی فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں امام شافعی؟ کہ جس نے اپنے دوست احباب کو میلاد شریف کے لیے جمع کیا، جیسے کہ سنی حضرات کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے صبح قیامت تک۔ فرماتے ہیں امام شافعی کہ جس نے اپنے دوست احباب کو میلاد شریف کے لیے جمع کیا، کھانے کا اہتمام کیا، مکان کو خالی کیا اور احسان و اکرام کیا، خیرات و عطیات تقسیم کیا اور میلاد خوانی کرائی۔ یہ آپ نے یہ تمام الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا امام شافعی نے، تو کیا فائدہ کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن بندوں نے ایسا کام کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، کیا چاہیے اب؟ یہ دیکھو نا، میلاد خوانی کرنے کا اجر کتنا مل رہا ہے۔ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنت نعیم میں بھی داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب نہ بہکنا میرے بھائیوں، اب اگر بہکو گے تو پھر قصور ہمارا نہیں، قصور ان ائمہ ان اصحاب کے اقوال کا نہیں، قصور آپ کی مقدر کا ہے کہ آپ کی مقدر میں ولادت مصطفیٰ منانا لکھا ہی نہیں اللہ نے۔ اس لیے اپنے مقدر کو سنوارے، اپنی عقل کو استعمال کرے اور ان باتوں پر آپ عمل کریں۔ اس کے علاوہ حضرت جنید بغدادی فرماتی ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کے یہ بہت بڑے جید عالم، اللہ اکبر، ان کا علم کا شعرا اپنے بغداد میں، وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہوا، جہاں ہوتا ہے نا 12 ربیع الاول شریف کے روز جگہ بجگہ میلاد خوانی کی جاتی ہے، ولادت مصطفیٰ کو منایا جاتا ہے، تو فرمایا حضرت جنید بغدادی نے کہ میلاد شریف کے محفل میں حاضر ہوا اور اس کی تعظیم و تکریم کی تو وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اللہ اکبر، کیا چاہیے اب؟ آئے ایک اور امام کی ہم بات نقل کر دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ کو مل جائیں گی کس میں؟ النعمت الکبریٰ۔ جس حضرات کو اگر یہ کتاب اگر نہ مل رہی ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو یہ کتاب میں ضرور مہیا کرا دوں گا تاکہ پڑھے اور اپنے ایمان کو درست کرے۔ آئیے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے جلیل القدر صوفی بزرگ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کے کھانے کا اہتمام کیا، جس سے کہ سنی حضرات کرتے ہیں نا، ڈیگ فاتحہ کرواتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اعز و احباب کو جمع کیا اور چراغاں کیا۔ اللہ اکبر، اب تو چراغاں کا بھی ثبوت مل گیا۔
خوب چراغا کرو. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اعزاء و احباب کو مدعو کیا، جمع کیا، چراغا کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، عطر لگایا، اور یہ سارا اہتمام کس لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کے لیے، میلاد شریف کی تعظیم کے لیے. تو یہ جو بھی انسان ان تمام چیزوں کو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے ساتھ کرتا ہے، ذرا سنتے چلے ہیں. تو معروف کرخی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کے پہلے گروہ کے ساتھ اسے اٹھائے گا. اللہ اکبر. جو نبیوں کی جماعت 1,24,000، ان انبیاء کی جو پہلا گروہ ہے، ان گروہ کے ساتھ ولادت مصطفیٰ منانے والوں کو اٹھائے گا. او سنیو، اپنی قسمت پر رش کرو، جتنا بھی رش کرنا ہے کم ہے. اپنے مقدر پر قربان جاؤ کہ ہمیں ہمارے حصے میں ولادت مصطفیٰ منانا لکھا ہے، اور کسی کو ابلیس جیسا اپنا منہ بنانا لکھا ہے. تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ اپنی ایمان کی حفاظت کرنا. حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ انبیاء کے پہلے گروہ کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی روح کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے ایک عظیم امام ہیں، انہوں نے بھی لکھا اور کہا کہ جس نے کسی ایسی جگہ کا قصد کیا، ارادہ کیا، جہاں میلاد مصطفیٰ منائی جا رہی ہو، جہاں میلاد مصطفیٰ منائی جا رہی ہو، ان جگہ پر جانے کا قصد کیا. جیسے کہ محلے میں، علاقوں میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا جاتا ہے، پروگرام کیا جاتا ہے، لوگ وہاں گیا صرف اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ وہاں پر کیا جا رہا ہے، ہم بھی چل کر کے حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی ایسی جگہوں پر جانے کا قصد کیا جہاں میلاد شریف پڑھا جاتا ہے، تو اس نے گویا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جانے کا قصد کیا. اللہ اکبر. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جانے کا قصد کیا. اب آؤ نا جنت کی باغوں میں سے، جس کو نہ آنا ہے اس کی پرواہ چھوڑو. ہم تو اہل سنت والجماعت والے، ہم آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ہم مناتے رہیں گے. چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، من احبتنی کانا معی فی الجنہ، کہ جس نے بھی مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ میرے مصطفیٰ کا قول ہے. تو ہم یہ تمام چیزیں محبت کے سبب ہی تو کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ حضرت سلطان العارفین امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الوسائل فی شرح شمائل میں فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ولادت مصطفیٰ کو منایا، سجایا اور اپنے گلی محلے کو چراغا کیا اور لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا، تو وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کل قیامت کے روز اٹھایا جائے گا. اب کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ چلے، یہ تو تمام اماموں کا ذکر تھا میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے جو میں نے بیان کیا. ایک رسالہ ہے جو مدینہ المنورہ سے چھپتی ہے، رسائل فی تاریخ المدینہ، صفحہ نمبر 77 پر حضرت شیخ علی بن موسیٰ مدینی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں اور کہا کہ ایک زمانے تک مسجد نبوی میں 12 ربیع الاول شریف کے دن عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جاتا تھا. صبح سے لے کر کے شام تک مسجد نبوی میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر کو بلند کیا جاتا تھا اور 4 بڑے بڑے اماموں کا انتخاب ہوتا تھا جو اس دن ولادت مصطفیٰ پر تقریر کرتا. پہلا امام مسند کرسی پر جب بیٹھتا، جب منبر رسول پر تقریر کے لیے جب اپنے کرسی پر بیٹھتے تو پہلا امام بیان کرتے حدیث کے اوپر، حدیث بیان فرماتے. پھر حدیث بیان کرنے کے بعد دوسرے امام کی باری آتی، وہ دوسرا امام آتا اور بیان کرتا کس بارے میں؟ میرے مصطفیٰ کی ولادت کے بارے میں، میلاد مصطفیٰ کے بارے میں.
پھر تیسرا امام جب آتا تو میرے مصطفیٰ کی رضاعت پر بات کرتا کہ میرے مصطفیٰ بچپنے میں انہوں نے دودھ کس انداز سے پیا، کیا ان کا عمل رہا، اور رضاعت کے حقدار کون کون تھے، ان تمام کے اوپر گفتگو ہوتی۔ چوتھا امام جب کرسی پر بیٹھتے اور جب تقریر کرتے تو ہجرت کے اوپر آپ تقریر کرتے، اور ہجرت کے ساتھ ساتھ جب صلاۃ و سلام کا اہتمام کیا جاتا، اور اس کے بعد پھر تمام لوگ جو مسجد نبوی میں جتنے بھی حاضرین بیٹھے رہتے سبھی لوگوں کو شربت اور کچھ میٹھی چیزوں کا انتظام کیا جاتا، سبھی لوگوں میں تقسیم کرایا جاتا۔ اب کیا چاہیے، کتنے حوالے چاہیے آپ کو؟ اے میرے عزیزان ملت اسلامیہ، تو ولادت مصطفیٰ کا خوشی آپ بے شک مناؤ۔ چلتے چلتے میں آپ کو ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے تاجدار، امام اہل سنت، عشق و محبت جسے پوری دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، وہ فرماتے ہیں 6 سال کی عمر میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت اے احمد رضا ولادت مصطفیٰ منانا کیسا ہے؟ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس پر کوئی دلیل کوئی ثبوت پیش نہیں کریں گے، صرف میری ایک جملہ اور ایک بات یاد رکھے، اور وہ جملہ میں آپ لوگوں کا نظر کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے حق، آپ لوگ اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو آپ اپنے سینوں میں جگہ دیجیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 6 سال کی عمر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا، کوئی حدیث کوئی کتاب نہیں، بلکہ میں ایک بات کہوں گا کہ جب مصطفیٰ دنیا میں آئے تو کیا ان کی زبان مبارک سے کچھ نکل رہا تھا، کچھ بول رہے تھے؟ تو سب نے کہا بے شک، میں نے تمام علماء سے، اور سارے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، اور سب نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دائی نے دیکھا کہ لب مبارک ہل رہے ہیں، کان لگائی گئی تو رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدا بلند تھی۔ گویا کہ نبی جب دنیا میں آئے تو آتے ہی اپنی امتی کو یاد فرمایا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ نبی ہیں جو اس دن کو امتی کو یاد کیا، ہم امتی ہے، اس دن کو اپنے نبی کو ہم یاد کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ کریں؟ جب نبی ہو کر کے اس دن کو امتی کو فراموش نہیں کیا تو ہم امتی ہو کر کے اس دن میں اپنے نبی کو کیسے بھول جائے؟ اس لیے ہم اپنے نبی کو اس دن میں ہم یاد کرتے ہیں۔ ہم نمک حلال ہے، نمک حرام نہیں، نبی نے یاد کیا، ہم اس وجہ سے ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بڑی دلیل ہے۔ اور پوچھے کہ یہ کیسا فلسفہ ہے بھائی؟ وہ رب حبلی امتی اس دن کو آئے تو امتی کو یاد کیا، اس سبب سے آپ بھی یاد کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ بنی۔ تو آپ ان سے کہہ دینا کہ جب قربانی جب کرتے ہو تو پہلی قربانی ہر امت چاہتی ہے کہ ہم مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کریں۔ ان سے پوچھو کہ کیوں کرنا چاہتے ہو تو وہ یوں کہیں گے کہ میرے مصطفیٰ نے سارے امتی کے نام سے قربانی پیش کیا ہے، گویا کہ میری بھی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کے نام پر قربانی کریں۔ تو کم وقت ہو، قربانی تم نے لے لیا ہے کہ نبی نے کیا تو تم بھی کر رہے ہو، نبی نے تجھے اس دن کو یاد کیا، کیا تم اس دن کو یاد نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیو، دوسرا اعتراض ایک اور بڑا چوٹ مارتا ہے، میرے مصطفیٰ اس دن کو ہی دنیا سے وفات کیے، بظاہر دنیا سے رخصت فرما گئے 12 ربیع الاول شریف کے دن ہی۔ تو یہ اعتراض کرتے کہ دیکھو نبی کے جانے کا یہ لوگ جو ہے نا خوشی مناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنے نبی کو مردہ نہیں مانتے، تو ہم مردہ کا ہم غم کیوں منائے؟ ہم اپنے نبی کو کل بھی زندہ مانتے تھے، آج بھی زندہ مانتے، صبح قیامت تک زندہ مانتے ہیں، اور زندوں کا غم نہیں کیا جاتا، زندوں کا نوحہ نہیں پڑھا جاتا، زندوں کے جو مرثیے نہیں گائے جاتے۔ میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے او بدبختو، تیرا نبی اگر تیرے نزدیک اگر مر گیا ہے تو تو غم منا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو میرا عزیزان ملت اسلامیہ، امید کرتا ہوں کہ یہ تمام حوالہ جو پیش کیے گئے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ اب سبھی حضرات بڑے پیار اور محبت، اتفاق اتحاد کے ساتھ جشن بہارا کو منائے اور اپنی گلی محلہ کو چراغاں کرے، جتنا خرچ کرے
کم ہے ولادت مصطفیٰ پر، چونکہ وجہ تخلیق کائنات میرے مصطفیٰ ہے، یہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، یہ کائنات نہ ہوتی تو ساری کائنات کا اثاثہ بھی ان کی محبت پر خرچ کر دیا جائے تو کیا ہم نے خرچ کیا؟ کچھ نہیں کیا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیے اور ولادت مصطفیٰ منائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھے، اہل محبت کے جماعت میں شامل رکھے، اپنے نبی کا دیوانہ بنا کر کے رکھے، اور نبی کے دیوانگی میں ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنا بھی آنی چاہیے، 5 وقتہ نماز بھی ہم پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔